کفارہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شاہدہ اور زہیب کو ستارہ کی سچائی کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ستارہ بے گناہ تھی، اور ہم جیسا ستارہ کو سمجھ رہے تھے تو ستارہ ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ جو کہ سالار کو چھوڑنے کا فیصلہ تو کر چکی ہے، مگر اس کو اس بات کا شدت سے احساس ہو چکا ہے کہ وہ سالار سے بہت محبت کرتی ہے۔ ستارہ جو کہ کرن کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی پر بھی اس طرح سے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کی خاطر اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں اپنائے گا نہیں، کیونکہ وہ انسان یہی سوچے گا کہ اگر اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے اور اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں تو یہ میری عزت کی کیا پرواہ کرے گی، اسی لیے وہ شخص کبھی بھی اس کو اپنائے گا نہیں۔ تو کرن، تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ تو کرن اب ستارہ سے سوال کرتی ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ ستارہ، تمہیں بھی تو سالار بھائی نے تمہاری سچائی جانتے ہوئے اپنا لیا تھا نا؟ تو ستارہ کہتی ہے نہیں، بالکل غلط کہہ رہی ہو، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا اس کی سزا مجھے مل رہی تھی، اور سالار کو اس بات کا اچھے سے پتہ چل چکا تھا، اس لیے سالار نے مجھ سے شادی کی اور مجھے اپنایا۔ تو کرن کہتی ہے کہ سالار بھائی کو کیسے تمہاری سچائی کا پتہ چلا، اور مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے کیا نہیں کیا تھا؟ ہم نے تو خود دیکھا تھا کہ تم سالار بھائی کے کمرے میں گئی تھی، اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، تو وہ سب کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ وہ سب جھوٹ ہی تھا، کیونکہ اس سب کے پیچھے تو کرن نیمی کا ہاتھ تھا۔ کرن کہتی ہے نیمی کا ہاتھ؟ میں سمجھی نہیں کچھ۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ ہاں کرن، اس دن مجھے نیمی نے ہی سالار کے کمرے میں بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو، ان کو قاسم اور سالار دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور سالار یہاں سے جا رہا ہے، ان کو جا کر روکو۔ تو میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو نیمی نے اب قاسم کو کال کر دی، تو قاسم نے جا کر شور ڈال دیا اور سارے گھر والوں کو اکٹھا کر دیا۔ یوں نیمی نے مجھے اس طرح سب کے سامنے بدنام کر دیا، کیونکہ نیمی اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی سالار سے۔ تو کرن کہتی ہے کیسا بدلہ؟ ستارہ سے کرن پوچھتی ہے، تو ستارہ کرن کو بتاتی ہے کیونکہ سالار کو نیمی پسند کرتی تھی اور سالار سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ سالار ایک امیر زادہ ہے، لیکن میں تو اس کو معمولی سا فوٹوگرافر ہی سمجھ رہی تھی اور اس کی مدد کر رہی تھی۔ تو نیمی کو یہی لگا کہ میں سالار سے محبت کرتی ہوں اور سالار بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ ہم دونوں کو بدنام کر دے گی تو سالار کی بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی اور میری بھی، اور میری شادی کہیں اور ہو جائے گی اور سالار نیمی کو اپنا لے گا۔ لیکن نیمی غلط تھی۔ اتفاق سے احتشام کے ولیمے والے دن جب تم نے سالار کو میرے نام سے میسج کیا تھا تو میں نے تو غصے سے سب کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ ہاں میں نے ہی میسج کیا ہے، لیکن نیمی اب مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے سالار کو میسج کیوں کیا تھا؟ تو میں نے نیمی کو بتایا کہ میں نے سالار کو کوئی میسج نہیں کیا، اس دن بھی مجھ پر جس طرح سے الزام لگا ویسے ہی میسج کا الزام بھی مجھ پر لگا ہے، لیکن نیمی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ نیمی کہنے لگی کہ چلو اس دن تو میں نے تمہیں سالار کے کمرے میں بھیجا تھا تو میسج تو یقیناً تم نے ہی کیا ہوگا۔ تو میں نے نیمی کے سامنے کہا نیمی تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ ان سب کے پیچھے نیمی کا ہاتھ ہے۔ تو وہ ساری باتیں قاسم نے سن لی تھی، اسی لیے تو قاسم مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی مان چکا تھا، کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ ویسے اگر نیمی ایسا نہ کرتی تو کبھی بھی تایا میرا رشتہ قاسم کو نہ دیتے، اس لیے جب میں بدنام ہو گئی تو تایا بھی قاسم کے ساتھ میرا رشتہ کروانے کے لیے مان گئے، اور قاسم بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ سالار مجھے پسند کرنے لگا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے قاسم نے یہ ساری باتیں سالار کو بتا دی تھی۔ اسی وجہ سے تو سالار نے ایک ایسی چال چلی کہ اس نے قاسم کو عین نکاح والے دن اس کا ٹرانسفر کروا دیا، یعنی قاسم کو دبئی جانے کی جو آفر ہوئی تھی وہ بھی سالار کی طرف سے ہی ہوئی تھی، اس لیے قاسم وہاں پر چلا گیا اور مجھ سے نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر سالار نے یہی سوچا کہ میں اس کی وجہ سے بدنام ہوئی ہوں تو اس نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی، لیکن جب میں نے انکار کر دیا تو سالار نے ضد پکڑ لی کہ وہ مجھ سے شادی ہی کرے گا، اور اس لیے اس نے ضد میں آ کر مجھ سے شادی کروائی تھی۔ اور زہیب اور شاہدہ بیگم کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے تو سوچتی ہے کہ ہم نے ستارہ کو کتنا غلط سمجھا، حالانکہ ستارہ تو غلط تھی ہی نہیں، اور شاہدہ سوچتی ہے کہ میں نے کتنا گھٹیا الزام ستارہ پر لگایا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا رونا روتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن ہم نے اس کی کسی بھی بات پر اعتبار ہی نہیں کیا تھا، اسی لیے تو مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اتنی زیادہ میری بیٹی بدنام ہو چکی ہے کہ وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی،
اور ہم بھی یہاں تک کہ شوکت صاحب کا تو گھر سے نکلنا ہی محال ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو تانے دیتے ہیں کہ اب تو شوکت صاحب کی بیٹی کو کمانے لگ گئی ہے۔ اسی لیے تو شوکت صاحب جلدی جلدی میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اچھا خاصا پیسہ ادھر سے آ رہا ہے۔ یوں لوگ کرن کے تانے دے رہے ہیں اور شوکت صاحب سے اب بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی یہ بات۔ ان کی تو برداشت سے اب یہ بات باہر ہو جاتی ہے۔ گھر آتے ہیں تو شاہدہ کہتی ہے شوکت صاحب کھانا کھا لیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ تو شوکت صاحب کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میرا تو پیٹ بھر چکا ہے اور اب تو دل کرتا ہے کہ میں خودکشی ہی کر لوں، کیونکہ جتنا میں بدنام ہو چکا ہوں اپنی اس بیٹی کی وجہ سے۔ شاہدہ، اگر تم نے اچھی اپنی بیٹی کی تربیت کی ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، کس طرح سے ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے۔ شاہدہ، اگر تم نے تربیت اپنی بیٹی کی اچھی کی ہوتی تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کس طرح سے لوگوں کے جھانسے میں آ کر اس نے اپنی عزت خراب کر لی۔ تو شاہدہ کہتی ہے کہ شوکت صاحب معاف کر دیں اس کو، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ تو شوکت صاحب کہتے ہیں شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا، کیا میری عزت واپس آ جائے گی؟ تو شاہدہ کہتی ہے کہ شوکت صاحب کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، کچھ دنوں بعد لوگ یہ سب کچھ بھول جائیں گے اور پھر سب کچھ ویسا ہو جائے گا پہلے کی طرح۔ تو شوکت صاحب کو اب بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ ان کو بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بھتیجی بے گناہ تھی اور اس کو بدنام کرنے والی نیمی تھی، کیونکہ زہیب اپنے تایا کو ساری سچائی بتا چکا ہوتا ہے ستارہ کی کہ ستارہ نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ سب تو نیمی کی پلاننگ تھی ستارہ کو بدنام کرنے کی، اسی لیے تو نیمی کو بھی اب اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ شوکت صاحب اب شاہدہ کو کہتے ہیں پہلے تو تمہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، تم نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں تھی ستارہ پر ظلم کرنے کی۔ شاہدہ کہتی ہے کہ شوکت صاحب میں شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو میں نے ستارہ پر اعتبار نہیں کیا۔ تو شوکت صاحب کہتے ہیں کہ اب اپنی بیٹی کی دفعہ تمہیں یہ کہنا آ رہا ہے کہ سب کچھ لوگ بھول جائیں گے، کیسے بھول جاؤں میں یہ سب کچھ؟ تو شاہدہ کہتی ہے ان سب کے پیچھے میں مانتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ وہ شوکت صاحب تنگ آ چکی تھی روز روز رشتے والوں کی باتوں کی وجہ سے، وہ کسی کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی، کیونکہ جس طرح سے لوگ اس میں خامیاں نکال رہے تھے تو اس کو یہی لگا کہ اگر وہ اس طرح سے کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چلائے گی تو اس کی بھی ستارہ کی طرح اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور روز روز رشتے والوں سے جان بھی اس کی چھوٹ جائے گی، مگر جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو شوکت صاحب، وہ ہماری بیٹی ہے، پلیز اسے معاف کر دیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ سالار جب اکیلا گھر لوٹتا ہے تو طاہر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ ستارہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو سالار کہتا ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئے گی ڈیڈ، وہ تو آپ سے بھی زیادہ ماسٹر مائنڈ نکلی، میرے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کب اکیلے رہنے کی پلاننگ کر لی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو طاہر صاحب کہتے ہیں اب اس بات کا بھی الزام تم مجھ پر لگا دینا بیٹا، میری وجہ سے ہی اس نے ایسا کیا ہے، اب تم مجھے ہی ایسے کہہ دینا۔ سالار کہتا ہے نہیں، اس سب کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ طاہر صاحب کہتے ہیں تم کیسے ذمہ دار ہو اس سب کے، کیوں ایسا کیا ہو گیا جو ستارہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ تو سالار کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نانی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، اسے یہی لگتا ہے، اس لیے وہ نانی کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرا رہی ہے۔ تو طاہر صاحب کہیں گے کہ کیوں، تم نے کیا ایسا نانی کو کہہ دیا تھا جو اس کو لگتا ہے کہ نانی کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے؟ تو سالار کہتا ہے کہ میں نے نانی سے کہا تھا کہ میں نے ستارہ سے ضد میں شادی کی تھی اور یہ ساری باتیں ستارہ سن چکی تھی اور اس کو لگا کہ نانی نے میری وجہ سے ہی ٹینشن لی ہے اور اس دنیا سے وہ چلی گئی ہیں۔ ڈیڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب سالار تو ایموشنل ہی ہو جاتا ہے کہ اگر ستارہ اس گھر میں واپس نہ آئی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ مہرین بیگم تو کہتی ہیں کہ اچھا ہوا اس 2 ٹکے کی لڑکی سے جان چھوٹ چکی، مگر طاہر صاحب کو اپنے بیٹے کی کافی زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ اب مہرین بیگم کو کہتے ہیں کہ دیکھو ستارہ سے سالار کتنا زیادہ ستارہ کی وجہ سے پریشان ہے اور یوں اس رات کے اس پہر اکیلا پھر رہا ہے، کیونکہ سالار کمرے سے باہر ستارہ کو یاد کرتے ہوئے ٹہل رہا ہوتا ہے۔ تو طاہر صاحب اب مہرین بیگم کو کہتے ہیں اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا بیٹا تو زندگی گزارنے کے مینرز سیکھ چکا تھا، ہر مشکل کا سامنا اب وہ حوصلے سے کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اب ستارہ اس کی زندگی سے گئی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو مہرین بیگم سوچو اگر ستارہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو اس کے بغیر کیسے جیے گا؟ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں سالار گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ تو مہرین بیگم کو بھی اب فکر ہونے لگتی ہے اپنے بیٹے کی، کیونکہ پہلے تو وہ خوش ہوتی ہیں کہ اچھا ہوا ستارہ چلی گئی، لیکن جیسے ہی طاہر صاحب اس کو سمجھاتے ہوئے
کہتے ہیں کہ تو ان کی عقل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ستارہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سالار کو یاد بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو کرن اب ستارہ کو جب ایسے دکھی دیکھتی ہے تو کہتی ہے یاد آ رہی ہے نا سالار بھائی کی، ان کی عادت جو ہو گئی تھی تمہیں؟ تو ستارہ کہتی ہے ہاں عادت تو ہو گئی تھی، لیکن اب ان سے دور رہنے کی بھی تو عادت میں بنا ہی لوں گی، کیونکہ میں تو فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب اس لاڑ کا ساتھ نہیں دوں گی، اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ لیکن ستارہ کا دل تو یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ستارہ سالار سے محبت کرتی ہے اور اس کا دل صرف سالار کی ہی طرفداری کر رہا ہوتا ہے۔ ستارہ جتنا بھی سالار کو بھولنے کی کوشش کرتی ہے، سالار اس کو اتنا ہی یاد آتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔